جس نے 1 منٹ امام الانبیاء کی مجلس اختیار کی، پیدا کرنے والے کی قسم، کوئی کتب ابدال، کوئی ولی، کوئی شیخ المشائخ، کوئی علامہ، کوئی دنیا کی ہستی اس کے رتبے تک پہنچے اور اللہ کے نبی کی ساری زندگی ان کے ساتھ رہنے والے، اللہ کے نبی کے اشاروں پر اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے نبی کے جانثار، ان کا بغض ہو دل میں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں رکھ سکتا، کعبے کے رب کی قسم نہیں رکھ سکتا، مسلمان اہل بیت کی توہین کا سوچ نہیں سکتا، اہل بیت کی تنقیص کا سوچ نہیں سکتا، اہل بیت پر اعتراضات کر کے ان پر اپنی زبان درازی کا تصور نہیں کر سکتا مسلمان۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور تم ٹھہری رہو اپنے گھروں میں اور جاہلیت اولا کا بناؤ سنگار کر کے مت نکلو، اور نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ یقیناً اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو لے جائے گھر والوں اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار انگنت اور لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، یہ بات ہر مسلمان اچھی طرح سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن سے اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کرنے کا آغاز کیا، اسی دن سے مشرکین، یہودی، عیسائی، مجوسی، وہ اللہ رب العالمین کے دین کو دنیا میں پھیلنے سے روکنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو، اپنی تمام تر توانائیوں کو انہوں نے صرف کیا۔ اللہ کے ان دشمنوں
شیطان کے پیروکاروں کی ساری محنت کوشش کاوش کے باوجود جب اسلام کی دعوت پھیلتی ہی چلی گئی، لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہی چلے گئے، تو شیطان کے ان پیروکاروں نے کچھ ایسے افراد تیار کیے جن افراد نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا، کلمہ پڑھا، اسلام کا کلمہ پڑھ کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ منافقین کی شکل میں اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے، انسانوں کو اسلام سے محروم کرنے کے لیے وہ بھی متحرک ہو گئے، اور یہ فطری سی بات ہے اور عام فہم اور سادہ سی بات ہے کہ دشمنی کی شکل اختیار کر کے، دشمنی کے روپ میں وہ نقصان نہیں کر سکتا تھا اسلام کا اور مسلمانوں کا جتنا نقصان انہوں نے ایسے افراد تیار کر کے جن سے اسلام کا کلمہ پڑھوایا، مسلمان ظاہر کروایا، اور نفاق کی شکل میں آ کر اسلام کو جتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی کمیونسٹ، کوئی مجوسی دنیا کی تاریخ میں اسلام کا اتنا نقصان نہیں کر سکا جتنا منافقین کے ہاتھوں ہوا۔ میں ساری دنیا کی تاریخ کا خلاصہ آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، ان منافقین میں سے کچھ لوگ انہوں نے اپنی اسلام دشمنی کی بنیاد وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تان، ان پر سب و شتم، ان پر اعتراضات، ان کی تنقیص اور توہین، اس سے ان منافقوں نے اسلام دشمنی کی بنیاد بنا کر اس کو اسلام پر حملہ آور ہوئے۔ مقصد ان سب کا یہ تھا، میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی آپ بھائیوں کے سامنے رکھا کہ جب اسلام کے سب سے پہلے حاملین، اسلام کے سب سے پہلے راوی، جنہوں نے اسلام اللہ کے نبی، کائنات کے امام، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ سے سیکھا تھا، جب وہ لوگ مشکوک بن جائیں گے لوگوں کی نظروں میں، وہ قابل اعتماد شخصیتیں نہیں رہیں گی، تو فطری طور پر ان کے ذریعے جو کچھ دنیا میں آیا ہے وہ سارے کا سارا ہی مشکوک بن جائے گا، اور لوگوں کا ان کے ذریعے آنے والے دین پر اعتماد، بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ ان منافقوں میں سے ایک گروہ نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، جن کا سردار، جن کا رئیس آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن سبا تھا۔ تھا یہودی، مسلمان نہیں تھا، اس نے منافقت کے طور پر کلمہ پڑھا ہوا تھا، مسلمان شو کرواتا تھا اپنے آپ کو، لیکن مشن اسلام کی دعوت کو روکنا، اسلام کو
دنیا کے انسانوں کی نظر میں ناقابل اعتبار دین قرار دینا، یہ اس بدبخت کا سب سے بڑا مشن تھا۔ اس نے دنیا کے سامنے یہ منظر پیش کیا کہ ایک طرف ابو بکر و عمر، عثمان اور دوسرے صحابہ ہیں، دوسری طرف حضرت علی، حسن و حسین رضی اللہ عنہم، اور ان کے ساتھ دو قسم کے لوگ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ایک گروہ نے دوسروں کا حق تلف کیا تھا، ان پر ظلم کیا تھا، ان پر زیادتی کی تھی، وہ اپنے آپ کو اپنا حق لینے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں اٹھے تھے، اور پھر دنیا میں بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے تھے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے منافقت کا لبادہ اوڑھ کر اس بدبخت نے اس نبی کے تربیت یافتہ جانثاروں کو، اس جماعت کو دنیا میں یہ باور کروایا، اسلام دشمنی کرنے کے لیے، کہ ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، اور میں اس پر درجنوں نہیں بیسیوں دلائل اللہ کے فضل سے، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، صحابہ کی زندگیوں سے، اہل بیت اطہار کے اقوال سے، صحیح اسانید کے ساتھ بیسیوں دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی ایک دوسرے سے ان کو بغض نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی۔ پیدا کرنے والے کی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سب کے سب ابو بکر سے اپنی جان سے بڑھ کر زیادہ محبت کرتے تھے، عمر سے محبت کرتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، اور یہ ابو بکر و عمر اور یہ عثمان رضی اللہ عنہم اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے، آپ کی لخت جگر سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اللہ کی قسم وہ بھی محبت کرتے تھے۔ لیکن منافقین کو صحابہ کی آپس کی محبت یہ برداشت نہیں تھی، انہوں نے اسلام کو مشکوک بنانا تھا، اسلام کو انسانیت کی نظر میں غیر معتبر قرار دینا تھا، اسلام سے اعتماد ختم کروانا تھا، مقصد یہ تھا۔ تو وہ یہ والا مشن چلائے بغیر وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے منافقین نے اللہ کی قسم امت مسلمہ کا شرازہ بکھیرنے کے لیے یہ منہج اور یہ راستہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ان اسلام دشمنوں نے اختیار کر لیا، اور آج تک اس کے برے نتائج، آج تک اس کے گندے ثمرات، اس کا نقصان آج تک پوری دنیا میں امت مسلمہ اٹھا رہی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل سنت والجماعت کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ کے امتی، وہ اہل بیت میں سے کسی اہل بیت کے فرد کی نہ توہین کرتے تھے، نہ گستاخی کرتے تھے، نہ انہوں نے کسی کا حق تلف کیا تھا۔ پیدا کرنے والے کی قسم، نہ ان میں سے کسی کے دل میں
پیارے پیغمبر کے اہل بیت میں سے کسی فرد کا ان کے دل میں نہ بغض تھا، نہ عداوت تھی، نہ نفرت تھی، نہ کوئی کینہ تھا، بالکل شیشے کی طرح صاف دل تھے۔ خلفائے راشدین کے، عشرہ مبشرہ کے، 1.5 لاکھ اللہ کے نبی کے صحابہ کے شیشے کی طرح صاف شفاف دل تھے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق۔ اور اہل بیت کے دل صحابہ کے متعلق اسی طرح شیشے کی طرح صاف اور شفاف تھے۔ کوئی عداوت نہیں تھی ان کے دلوں میں، کوئی دشمنی نہیں تھی، قسم ہے اللہ کی۔ نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، نہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، کوئی ان میں سے نہ ابو بکر کو سمجھتا تھا انہوں نے ہمارا حق مارا ہے، نہ ان میں سے کوئی عمر کے بارے میں سمجھتا تھا انہوں نے ہمارا حق مارا ہے، نہ وہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچ تصور رکھتے تھے کہ انہوں نے کسی حق کی تلفی کی ہے ہمارے کی، یا ہم پر ان میں سے کسی نے کسی قسم کی زیادتی کی ہے۔ اللہ کی قسم کسی کے خانہ خیال میں بھی ایسا تصور تھا ہی نہیں۔ یہ باتیں جو مسلمانوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، یہ وہی منافقین اپنے آبا و اجداد یہودیوں کا بدلہ لینے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان اپنے آپ کو کہلا کر اللہ کی قسم اپنی سابقہ نسل کی ذلتوں کا بدلہ لے رہے ہیں امت مسلمہ سے۔ اس کے میں ثبوت دوں گا انشاءاللہ آپ کو، لیکن پہلے ان کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، اللہ کو رب ماننے والوں کا عقیدہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا آخری نبی ماننے والوں کا عقیدہ، ان کے بارے میں کیا ہے، میں 2-3 باتیں موٹی موٹی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ منافقین یہ ابن سبا کی روحانی اولاد، عبداللہ بن سبا کے پیروکار، اس کے مشن کے علمبردار دنیا میں، ان کی زبانوں پر ہمیشہ یہ چلتا ہے، میڈیا شاہد ہے، ساری دنیا گواہ ہے، وہ یہ الزام دیتے ہیں کہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، یہ اللہ کے نبی کے اہل بیت کی عزت نہیں کرتے، یہ اہل بیت کی عظمت کو نہیں جانتے، نہیں ان کو معلوم، ان کے دلوں میں نبی مکرم کے اہل بیت سے عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اللہ کی قسم منافقین دنیا میں اتنا پراپیگنڈا زہریلا اور یہ گھٹیا اور یہ پلید پراپیگنڈا اتنا کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسلمان وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی گڑبڑ ہو اس میں، شاید اہل سنت والجماعت وہ حضرت علی سے کوئی بغض رکھتے ہوں، وہ حسنین کریمین سے کوئی عداوت رکھتے ہوں، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کوئی اپنے دل میں کینہ رکھتے ہوں۔ یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے عوام ہماری کہ شاید ایسا ہو۔ اتنا پراپیگنڈا، اتنا شدید زہریلا یہ بکواس معاشرے میں ہوتی ہے، میڈیا بھرا پڑا ہوتا ہے، تو یقیناً جن کو شعور نہیں ہے وہ تو متاثر ہوتے ہیں۔ جب ہر طرف بات ہی یہ ہو، اور پھر مخصوص دنوں میں، پھر محرم کے مہینے میں، جو ہی محرم شروع ہوتا ہے، یہ حکومتی اداروں میں، ٹی ویوں پر، حکومتی چینلوں میں، پرائیویٹ چینلوں میں، سارے پرنٹ میڈیا میں یہ والا زہریلا پراپیگنڈا اللہ کی قسم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سارے کلمہ پڑھنے والوں کو اہل بیت کے
دشمن قرار دیا جاتا ہے، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے قرار دے کر ان پر لعن طعن کی جاتی ہے۔ اس لیے میں آج یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، یہ سمجھانا چاہتا ہوں مختصر وقت میں کہ یہ پراپیگنڈا، اس کے پیچھے منافقین ہیں، اس کے پیچھے عبداللہ بن سبا یہودی کی اولاد ہے، اس کے پیچھے عبداللہ بن سبا کا مشن پورا کرنے والے اس کے ایجنٹ ہیں۔ ان کا نہ اللہ کے نبی کے اہل بیت سے کوئی رشتہ ہے، نہ تعلق ہے، پیدا کرنے والے کی قسم نہ اللہ کے نبی سے کوئی واسطہ ہے، قسم ہے پروردگار کی نہ اللہ کے قرآن سے کوئی تعلق ہے، اور میں رب کے گھر میں کھڑا ہو کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ ان کا پروردگار سے رب العالمین سے کوئی تعلق ہے۔ اسلام کا ان منافقوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے، اسلام کا لباس پہنا ہوا ہے، اندر سے اپنے آباء و اجداد کی ذلتوں کا انتقام اسلام سے لینے کے لیے یہ بک بک کرتے ہیں، اور پورا محرم، پورا میڈیا پاکستان کا، ہر میڈیا کا ہر چینل وہ یہی پراپیگنڈے کا حصہ بن کر اس پراپیگنڈے کو پھیلا رہا ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو؟ اچھا، یہ اہل بیت سے محبت کا بہانہ بنا کر، اس کی آڑ لے کر حملہ اسلام پر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ محمد الرسول اللہ کے اہل بیت کو مانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو مانتے ہی نہیں۔ اور جن کو مانتے ہیں، جن کو اہل بیت کہتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے چند افراد ہیں، سارے نہیں ہیں۔ جن کو اپنے خیال میں انہوں نے سبائیت کا فروغ مسلمان معاشرے میں دینے کے لیے جن کو اہل بیت قرار دیا، وہ اللہ کے نبی کے سارے اہل بیت نہیں ہیں، وہ چند افراد ہیں ان میں سے۔ سارے اہل بیت کون ہیں؟ ان کا ان سے کیا تعلق ہے؟ اور جن کو اہل بیت کہتے ہیں، ان اہل بیت کے ساتھ ان کی نسبت کیا ہے؟ ان کی قدر، ان کی عزت، ان کی عظمت ان کی نظروں میں کیا ہے؟ انشاءاللہ میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اور اہل سنت والجماعت، مومن مسلمان کہلانے والے، نبی کے مخلص، قرآن سے مخلص، رب سے مخلص، وہ اہل بیت کی عظمت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کی نظر میں اہل بیت کی کیا عظمت، کیا شان اور کیا مقام ہے؟ میرے بھائیوں، 2-3 چیزیں صرف پیش کروں گا۔ پہلی چیز یہ یاد رکھیں، اللہ اکبر، مسلمانوں کا ایمان ہے۔ پہلی بات پیش کر رہا ہوں، مسلمانوں کا ایمان ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اولاد آدم کے وہ افراد، آدم علیہ السلام کی اولاد کے وہ لوگ، وہ انسان جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں سید ولد آدم، سرور کونین، تاجدار مدینہ، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند منٹ بھی زندگی میں آپ سے ملاقات کر لی، آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے چند منٹ۔ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، پہلا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی دنیاوی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے مجلس کر لی، آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے،
آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ کے دیدار سے مشرف ہو گئے، اور جب انہوں نے آپ سے ملاقات کی، آپ سے ملے، آپ کے ساتھ بیٹھے، وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اور اسی اسلام کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک منٹ کے لیے بھی بیٹھے ہیں تو پیدا کرنے والے کی قسم، اور میرے محترم بھائیوں یاد رکھنا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اولاد آدم میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام رسولوں کے بعد وہ سب سے بلند ہو گئے۔ انبیاء اور نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اونچے ہو گئے۔ قسم ہے اللہ کی، کوئی دنیا کا ولی، کوئی دنیا کا کتب، کوئی دنیا کا ابدال، کوئی دنیا میں 100 سال رب کی عبادت میں زندگی بسر کرنے والا، کوئی 1000 سال رب کی عبادت کرنے والا، 1000 سال اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ کر زندگی بسر کرنے والا، 1000 سال عبادت کر کے بھی وہ اس ایک بندے کے رتبے پر نہیں پہنچ سکتا جس نے 1 منٹ اسلام کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی مجلس میں بیٹھا، آپ کا دیدار اس کو نصیب ہوا، اور اسی اسلام کی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔ ساری زندگی لگا رہے، کسی کو رب کروڑ سال عمر دے دے، وہ کروڑ سال ہی باتیں کرتا رہے، کعبے کے رب کی قسم ہے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ صحابی ہونا یہ کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے، کسی کے اپنے بس میں قسم اللہ کی نہیں ہے۔ صحابی ہونا یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، صحابی ہونا یہ پیدا کرنے والے پروردگار کا احسان ہے، انعام ہے، اعزاز ہے، یہ رب کا انتخاب ہے۔ نیکیاں کرنے سے صحابی نہیں بنتا، برائیوں سے بچنے سے صحابی نہیں بنتا، 1000 سال عبادت کر کے صحابی نہیں بنتا، ارب سال عبادت کر کے اللہ کی قسم ادنا صحابی کے معمولی سے درجے کو نہیں پا سکتا۔ یہ صحابی ہونا عبادتوں سے نہیں ہوتا، ریاضتوں سے نہیں ہوتا، یہ برائیوں نافرمانیوں سے بچنے سے نہیں ہوتا، یہ آسمانوں والے رب کی دین سے ہوتا ہے۔ جس کو رب دے، جس کو رب بنائے، جس کا رب انتخاب کرے، وہ بنتا ہے صحابی۔ اچھا غور کرنا ذرا، اہل سنت والجماعت کا، ہمارا مسلمانوں کا یہ پراپیگنڈا جو منافقین ابن سبا کی روحانی اولاد ہماری ان پڑھ عوام میں، معاشرے میں زوروں سے کرتی ہے پراپیگنڈا کہ نہیں مانتے یہ نبی کے اہل بیت کی عظمت کو، ذرا غور کرنا ہم کیا سمجھتے ہیں۔ آپ نے سنا جس نے 1 منٹ امام الانبیاء کی مجلس اختیار کی، پیدا کرنے والے کی قسم کوئی کتب ابدال، کوئی ولی، کوئی شیخ المشائخ، کوئی علامہ، کوئی دنیا کی ہستی اس کے رتبے تک پہنچ نہیں سکتی 1 منٹ۔ اور جس نے جو نبی مکرم کے لختے جگر ہوں، ہاں، جس کی ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہو، جن کی تربیت پیارے پیغمبر کے پاک ہاتھوں سے ہوئی ہو، جنہوں نے دن رات امام الانبیاء کے ساتھ اپنی زندگی کے بسر کیے ہوں، میں کہتا ہوں 1 منٹ والا بندہ نبیوں کے بعد اللہ کی قسم اس سے افضل کوئی نہیں دنیا میں، اور جس کی ساری زندگی امام الانبیاء کی مجلسوں میں، پیارے پیغمبر کی تربیت میں، امام الانبیاء کے ساتھ، امام الانبیاء کے گھروں میں، امام الانبیاء کی صبح و شاموں کو دیکھتے ہوئے، صبح و شام دن رات 24 گھنٹے اللہ کے نبی کے رخ انور کا دیدار کرتے ہوئے جن لوگوں کی زندگیاں بسر کی، ان کا کوئی معمولی مقام ہوگا؟ ہاں، ان کی کوئی معمولی شان ہوگی؟ ان کی کوئی معمولی عظمت ہوگی؟
اہل سنت تو یہ سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ 1 منٹ والا بندہ نبیوں کے بعد کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی عظمت کا، اس کی شان کا۔ تو جس کی ساری زندگی نبی کے ساتھ گزری، جو نبی کے جسم کے ٹکڑے تھے، جو نبی کے جسم کے حصے تھے، جو نبی کائنات کے لختے جگر تھے، جو نبی کائنات کی ظاہری باطنی زندگی سے ہر وقت واقف تھے، آپ کی ازواج مطہرات، مومنوں کی ساری مائیں، ان کی عظمت کیا ہوگی؟ ان کی شان کیا ہوگی؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کی فضیلت کا کیا کہنا؟ یہ تو 1 منٹ والے کی اتنی فضیلت ہے کہ نبیوں کے بعد ان کا مقام آ گیا ہے۔ تو جس کا سارا وقت، ساری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزری، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی؟ اور جو نبی کے لختے جگر تھے، جو ساری زندگی اللہ کے نبی کے رخ انور کا دیدار کرتے رہے، صبح شام نبی کے ساتھ رہے، نبی کے غموں میں، نبی کی خوشیوں میں، ہر شے میں شریک رہے، ان کی توہین، ان کے متعلق بغض، ان کے متعلق کینہ، ان کے متعلق نفرت، ان کی جو ہے نا وہ تنقیص کا کوئی مسلمان سوچے گا؟ یار کوئی سوچے گا مسلمان؟ ان کی توہین کا سوچے گا؟ ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا؟ ان کے ساتھ عداوت رکھے گا؟ مسلمانوں اور اللہ کے نبی کی ساری زندگی ان کے ساتھ رہنے والے، اللہ کے نبی کے اشاروں پر اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے، نبی کے جانثار، ان کا بغض ہو دل میں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں اہل سنت اہل بیت کی عظمت کو نہیں جانتے، یہ اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتے، ان کو اہل بیت سے کوئی نفرت ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی کینہ ہے ان کے دلوں میں۔ کروڑ لعنت اللہ کی قسم ایسا پراپیگنڈا کرنے والی سبائیت کی اولاد پر، کروڑ لعنت اتنے بڑے جھوٹ پر، اتنے بڑے دجل پر۔ ہم تو نبیوں کے بعد ان سے افضل کسی کو جانتا ہی نہیں، ان سے عظمت والا قسم اللہ کی ہمارے عقیدے میں کوئی نبیوں کے بعد ہے ہی نہیں، اولاد آدم میں۔ دوسری بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں حجۃ الوداع سے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو اپنے اسلام کے کامل ہونے کی بشارت اور خوشخبری دے دی ہوئی تھی۔ یہ آیت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان کر دیا تھا میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر، اللہ کے نبی جان چکے تھے، پہچان چکے تھے رب کا دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی اور حکم، کوئی اور تعلیمات آنے والی نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا۔ واپسی پر خم نامی ایک چشمہ تھا، حجۃ الوداع سے مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ طیبہ کائنات کے امام آ رہے ہیں، راستے میں خم نامی ایک چشمہ تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، خم نامی چشمے پر پڑاؤ ڈالا امام الانبیاء نے۔ 1.5 لاکھ صحابہ کا مجمع امام الانبیاء کے ساتھ تھا، حج پر 1.5 لاکھ کا مجمع تھا مسلمانوں کا امام الانبیاء کے ساتھ، اور یہ مدینے میں آنے والے تقریباً اکثریت ان کی امام الانبیاء کے ساتھ تھی۔ آپ نے وہاں خطبہ دیا، آپ نے اس خطبے میں بہت سی باتیں کہیں، ایک بات اس میں یہ تھی، آپ نے فرمایا لوگو انما انا بشر، دنیا والو
نشین کر لو، سمجھ لو، یاد کر لو اس بات کو، میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ایک فرد ہوں، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے خاتم النبیین کا اعزاز بخشا ہے۔ انما انا بشر، اور عین ممکن ہے میرے پاس میرے رب کا بھیجا ہوا وہ موت کا فرشتہ آ جائے اور مجھے رب کے پاس لے جائے، کیونکہ جو بھی بشر ہے اس بشر کے پاس ملک الموت نے آنا ہے، اس نے رب کے پاس جانا ہے۔ میرے پاس آ سکتا ہے، میں تمہیں اس موقع پر حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد، اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان ہونے کے بعد، میں تمہیں خطبہ دے رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے پاس رب کا ایلچی آ سکتا ہے مجھے واپس لے جانے کے لیے۔ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم نے اللہ رب العالمین کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے، مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ بڑی زوردار وصیت امام الانبیاء نے یہ خم کے موقع پر کتاب اللہ کو پکڑنے کی، کتاب اللہ پر چلنے کی، کتاب اللہ کی تعلیمات کو اپنانے کی، کتاب اللہ کو سمجھنے کی قسم اللہ کی بڑی زوردار نصیحت پیارے پیغمبر نے یہ خم کے مقام پر اپنے صحابہ کو کی۔ کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں، دو بڑی بوجھل چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں مسلمانوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنے شب و روز، اپنی زندگی کے ایک ایک قدم پر اس سے رہنمائی لے لو۔ اور دوسری کہا یہ ابن سبا کے روحانی فرزند، یہ منافقین، یہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے یہودی نسل، اللہ کی قسم محرم چڑھتے ہی ان کی توپوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ اہل حدیث، اہل سنت، یہ مسلمان، یہ نبی کے اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتے۔ سنو، میں نبی کے اہل بیت کی عظمت کا اشارہ کر رہا ہوں، مسلم شریف کے لفظ سنا رہا ہوں آپ کو، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ 2408 نمبر حدیث ہے، 2408 مسلم اٹھا کے دیکھ لینا، تفصیلی حدیث ہے، میں نے اس کا تھوڑا سا چند الفاظ بیان کیے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا دوسری چیز، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا احترام کرنا، میرے اہل بیت کی عظمت کو، ان کی شان اور مقام کو جاننا، پہچاننا۔ 3 مرتبہ یہ جملہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے اپنی وحی والی زبان سے یہ خم چشمے کے اوپر خطبہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو کہا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ ہو مسلمان، نبی کو آخری نبی ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا، اللہ کے نبی کے فرمان آنے کے بعد وہ نبی کے اہل بیت سے عداوت رکھے، وہ نبی کے اہل بیت سے دشمنی رکھے، اس کے دل میں نبی کے اہل بیت کے متعلق کوڑ ہو، خلش ہو، بیماری ہو، اس کا نبی سے کیا تعلق؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ نبی اتنے زور سے، اتنے اہتمام سے کہتے ہیں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اللہ
اللہ کے واسطے میرے اہل بیت کی عظمت، احترام، اہمیت، ان کو سمجھنا، جاننا۔ اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ ان سے محبت بھی کرنی ہے، ان کی عظمت، ان کی شان اور مقام جو رب نے ان کا انتخاب کیا ہے ساری اولاد آدم میں سے، اس کو بھی پہچاننا ہے، اور ان کے کردار کو، ان کے عمل کو، ان کے عقیدے کو اپنے لیے نمونہ سمجھنا ہے، ان کے کردار جیسا اپنا کردار بنانا ہے، ان کے اعمال جیسے اپنے اعمال بنانے ہیں، ان کے عقیدے جیسا اپنا عقیدہ بنانا ہے۔ جو اسلام کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے، اس طرز عمل کو تم نے اپنانا ہے۔ یہ ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ کہا اللہ کے نبی نے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ اللہ کو نبی مانتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا آخری نبی مانتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، اور وہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کے بعد نبی کی اہل بیت سے عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا اپنے دل میں؟ مسلمان نہیں رکھ سکتا، کعبے کے رب کی قسم نہیں رکھ سکتا۔ مسلمان اہل بیت کی توہین کا سوچ نہیں سکتا، اہل بیت کی تنقیص کا سوچ نہیں سکتا، اہل بیت پر اعتراضات کر کے ان پر اپنی زبان درازی کا تصور نہیں کر سکتا مسلمان۔ اگر اللہ کے نبی کے فرمان کے بعد کوئی اہل بیت کا اپنے دل میں بغض رکھے گا، کوئی کینہ رکھے گا، کوئی عداوت رکھے گا، کوئی دشمنی رکھے گا، کوئی ان کی تنقیص توہین کرے گا، قسم اللہ کی اس کا محمد الرسول اللہ سے تعلق ختم ہے، اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جس کا نبی سے تعلق نہیں، اس کا رب سے تعلق نہیں، اور جس کا رب سے تعلق نہیں، اس کا مقام کیا ہے یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جن اہل بیت کی خصوصی تعظیم، احترام، توقیر کرنے کی سپیشل طور پر تاکید کی حجۃ الوداع کے خطبہ کے بعد، یہ کوئی معمولی بات، اللہ کی قسم کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا۔ آپ کے اہل بیت، اللہ اکبر، علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ایک روایت لائے ہیں۔ میں وہ روایت سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے حوالے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، یہ رسول اللہ کے لفظ ہیں، عبد الرحمن عابد کے نہیں ہیں، کسی مولوی صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب کے نہیں ہیں، یہ اس ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں جو وما ینطق عن الہویٰ، جن کی زبان آسمانوں والے رب کی وحی کے بغیر بولتی نہیں۔ اس نعت کے وحی جس سے سچی زبان والا رب کی مخلوق میں نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ الصادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، 2488 نمبر حدیث ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر، پوری تخریج حدیث کے ساتھ موجود ہے، آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں اور سلسلہ صحیحہ کا یہ نمبر نکال کے دیکھ لیں۔ امام الانبیاء نے کہا والذی نفسی بیدہ، او مسلمانوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، سمجھ لو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے ہاتھ میں میری محمد الرسول اللہ کی جان ہے، اللہ اکبر، لا یبغضنا اہل البیت، ہمارے ساتھ
ہمارے اہل بیت کے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا الا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احد کوئی ایک الا ادخلہ النار، جو ہم سے ہمارے اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہلاتا رہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے گا۔ شک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں؟ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہو نبی کے اہل بیت کے متعلق، اہل اسلام کا، اہل سنت کا، محمد الرسول اللہ کے امتیوں کا عقیدہ میرے بھائیوں ذہن نشین کر لیں، جو نبی کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہمارا عقیدہ ہے وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ جو نبی کے اہل بیت سے بغض رکھے وہ جہنمی۔ کس نے جہنمی کہا؟ مولوی صاحب نے کہا، عبد الرحمن عابد نے کہا، اللہ کی قسم اٹھا کے نعت کے وحی نے کہا ہے۔ پیارے پیغمبر قسم نہ بھی اٹھاتے، قسم اللہ کی ہمیں شک نہیں تھا اللہ کے نبی کے فرمان پر، ذرہ کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی شک نہیں تھا، قسم نہ بھی اٹھاتے پھر بھی ماننی تھی بات۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم سے کوئی بندہ دنیا کا بغض رکھے گا اہل بیت سے، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ ہمارے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا سچا فرمان موجود ہو اور پھر ہم اہل بیت سے بغض رکھیں، اس سے بدبخت انسان دنیا میں کون ہوگا؟ لیکن ابن سبا کی روحانی اولاد، قسم اللہ کی، جو ہی چڑھتا ہے محرم اتنا شدید پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ تو نبی کی اہل بیت کو مانتے نہیں، یہ تو نبی کے اہل بیت کی تنقید کرتے ہیں، یہ تو توہین کرتے ہیں، یہ تو نبی کے اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ تو عداوت رکھتے ہیں۔ مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، نبی کے فرمان کے بعد وہ نبی اور اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے، قسم اللہ کی وہ جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کون بندہ ہے مسلمان جو اپنے آپ کو جہنمی بنانے کا سوچے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اہل سنت نبی کی اہل بیت کو مانتے نہیں، ان کی عظمت کو مانتے نہیں، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کی توقیر نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد یہودیوں کی ذلت کا بدلہ لینے کا رستہ یہ ہے، امت کا شرازہ بکھیرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ جھوٹ بکنا، عبداللہ بن سبا کے مشن کو پھیلانا، اس سے اسلام کا نقصان ہوگا، اس سے مسلمان امت کا بیڑا غرق ہوگا، اس سے ان کا شرازہ بکھرے گا، اس سے یہ ایک دوسرے پر کفر اور لعن تام کے فتوے جڑیں گے۔ یہ رستہ کھولا منافقوں نے، عبداللہ بن سبا یہودی کی اولاد نے، اسلام دشمنی کے لیے، اسلام سے انتقام لینے کے لیے، مسلمانوں سے اپنے آباء و اجداد کی ذلت کا انتقام لینے کے لیے قسم اللہ کی یہ رستہ کھولا ہے، ورنہ ان کو بھی پتہ ہے ہم سے زیادہ یہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ ہم نے تو اہل بیت کا نام دھوکہ دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیا ہوا ہے، یہودیت پھیلانے کے لیے لیا ہوا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے لیا ہوا ہے۔ وہ بدبخت جانتے ہیں ان سے بڑھ کر، اہل سنت سے بڑھ کر، نبی سے محبت کرنے والا، نبی کی اہل بیت کی عظمت کو جاننے والا، ان کی تعظیم و توقیر اور احترام کرنے والا، اللہ کی قسم وہ جانتے ہیں کوئی نہیں دنیا میں۔ ہمارے نزدیک، ہمارے عقیدے میں اہل بیت کا یہ مقام ہے، جو اہل بیت کے بغض والا دل ہوگا وہ آگ میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر بھی ہم اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جائیں اور پھر بھی یہ دل کے کسی خانے میں بات بٹھا لیں، شاید ان کے دلوں میں اہل بیت نبی کی عظمت نہیں ہے۔ ہاں، جو ان منافقوں نے، ابن سبا کے مشن کے علمبرداروں نے، عبداللہ بن سبا یہودی کی روحانی اولاد نے، جو اہل بیت کا محبت کا نعرہ لگایا ہے، اس نعرے کی کیا حقیقت ہے؟
ان کا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ان کے نزدیک اہل بیت کون ہے اور اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کون ہے، ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ اگلے جمعے میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔